درودی محمد و آل محمد بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش کر لیں کربلا والوں کی ذات پہ ایک صلوات بلند آواز سے سناتے ہیں. کربلا والوں کی ذات پہ ایک بلند آواز سے سارے صلوات پڑھیں. آل محمد کے خالق آج کی اس رات کے صدقہ میں سرکار حسین اور اصحاب حسین اولاد حسین انصار الحسین جمیع شہداء کربلا کے صدقہ میں اور خصوصاً حضرت علی اکبر علیہ السلام کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں رزق میں عزت میں صحت میں زندگی میں مولا مزید اضافہ فرمائے. جتنے عزاداروں کے لیے پیر احمد شاہ صاحب نے دعائیں منگوائی ہیں مالک تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے حسین کے عزادار ماتمی سادات مومنین آپ تشریف فرمائیں. مائیں بہنیں بیٹیاں مرشد زادیاں سید الساجدین کے صدقہ میں مالک تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے عزاداروں کے لیے اولاد کے لیے دعا منگوائی گئی ہے سرکار رباب بی بی کی پاک جھولی کے صدقہ میں مالک تمام کو زندگی والے عزادار بیٹے عطا فرمائے. جتنے عزادار بیمار ہیں اس بیمار کے صدقہ میں جو اکبر کے قدموں پہ منہ رکھ کے سو رہی تھی مالک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جتنے عزادار بے گھر ہیں خیام حسینی کے صدقہ میں مالک ان تمام کو اپنے گھر عطا فرمائے. جتنے عزادار بے روزگار ہیں اس معاشی بدحالی کے زمانہ میں سرکار امام زمانہ اپنے پاک داد حسین کے صدقہ میں ان کو بہترین روزگار عطا فرمائے. یہ جتنا ہماری عزاداری ہے جتنا ہمارا پرسہ ہے جتنی ہم اپنی زنجیر زنی ہے بانیان عزاداران تمام کا خرچ و اخراجات ہے وارث زمانہ کی بارگاہ میں میرا مالک شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں آج کی رات کے صدقہ میں میرا مالک تمام کو حج اور زیارات نصیب فرمائے. آپ پورے 10 دن آج کی رات تک کل سارا دن حسین علیہ السلام کی عزاداری میں مصروف رہے ہیں اور رہیں گے. اگلے سال بھی حسین آپ کو اسی طرح عزائے حسین کی نعمت عطا فرمائے. پیر علی شاہ صاحب محسن شاہ صاحب پیر افتخار شاہ صاحب یہ پورا خانوادہ پیر احمد شاہ پیر الطاف شاہ صاحب جنہوں نے ایک پورا ایک نظام بنایا ہے ہماری عبادت کے لیے سرکار سیدہ عالیہ بی بی ان کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. دعائیں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ قبولیت کی رات ہے روحانیت کی رات ہے ایک غریب حسین کی آخری رات ہے. علی کی بیٹی کو گواہ بنا کے ہم کہہ رہے ہیں بی بی اگر تو ان راتوں میں نہیں سوئی تو ہم بھی نہیں سوئی. اللہ اکبر آپ کی ہے پر میں قربان ہو جاؤں. آج کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے خود بخود ہی ہر بندہ گریہ کر رہا ہے کوئی بلند آواز میں کر رہا ہے کوئی ایسا رو رہا ہے. اور آج کی رات شام شہیدہ ہے بھوکے ہیں یا پیاسے ہیں ہے تو بی بی زینب کے پاس کل یہی وقت ہوگا اکیلی زینب ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ تو پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے حسین کو ہے خبر کے لیے اور یہ اتنا عظیم سردار حسین کے دروازے پہ آپ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے جوان بزرگان جو ماتم کرنے کے لیے پرسہ پڑھنے کے لیے زنجیر زنی کرنے کے لیے ذوالجناح کے ساتھ چلنے کے لیے پیر الطاف شاہ صاحب کو مالک شفا کاملہ عطا فرمائے. سفیسی شاہ صاحب کے لیے دعا کرے گا یہ مالک ان کو صحت عطا فرمائے. یہ جو بچے جوان آپ پورے 10 دن حسین کی نوکری کرتے رہے حسین کی پاک اماں جو آج اپنے بالوں کے ساتھ حسین کی مقتل صاف کر رہی ہے وہ سیدہ آپ کی حاضریاں نوکریاں ڈیوٹیاں قبول فرمائے.
آج تو مصطفیٰ بھی مدینہ چھوڑ کے کربلا پہنچ گیا، آج نجف کا علی بھی کربلا پہنچ گیا، آج اللہ کے نبی بھی سارے کربلا حسین کے پاس کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا پڑھا جائے کیا سنایا جائے ہم کو؟ درد کی ایک پوری رات ہے، اندر حسین کا جنازہ تیار ہو رہا ہے، آج حسین اپنے بچوں کو مل رہا ہے، آج اپنی بہنوں کو حوصلہ دے رہا ہے، آج حسین کی زندگی کی آخری رات ہے، آج اس رباب کی جھولی کی آخری رات ہے۔ کل یہی وقت ہوگا سکینہ کے رخسار زخمی، کل یہی وقت ہوگا زینب بغیر چادر کے نماز پڑھے۔ میری مائیں حوصلہ آپ بچے جوان و آخر تک جو علم تھام کے کھڑے ہو، حضرت عباس کی نوکری کر رہے ہو، عباس کا علم آپ کی ہمیشہ امداد فرمائے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، یہ جوان جن کے چہروں کے رنگ بدل گئے پورے 10 دن ماتم کر کے، اور کل جب دن چڑھے گا نا، ہر جوان زنجیر چلاتا ہے، پشت زخمی، کسی کا سر زخمی، اور یہ میری بہنیں جانتی ہیں، جب زنجیر چلا کے ہم گھر جاتے ہیں نا، ہائے 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 ہائے، کسی کو ماں کہتی ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، حق یہی تھا آج کی رات حسین کو ہے کرنا، جو آپ ادا کر رہے ہیں حسین کے عزادار، آج سب نیچے نہ کرنا، رو لو حسین کو، آج موقع مل گیا ہے، آنسو نہیں آتا ہے کر دو حسین کو، ہے کرنا نہیں آتی سینے پہ ہاتھ مار لینا، زلجنا کے ساتھ چل نہیں سکتے تو کسی کو سبیل پلا لینا، سبیل نہیں پلا سکتے کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑ کے اسے زلجنا کے پاس لے جانا۔ مولا کی قسم ہے، جب زنجیر چلا کے آپ جوان گھر جاتے ہو، آپ کو یاد ہے ہر سال ہوتا ہے، مائیں بہنیں پھوپھیاں، ہماری دادیاں، ہماری پردہ دار مستورات، کسی کو بہن کہتی ہے پشت سے کپڑا ہٹا، میں تیرے زخموں پہ مرہم لگاؤں، بیٹے کو ماں کہتی ہے مجھے زخم دکھا، میں دیکھو تو نے زینب کے بھائی کا پرسہ کیسے کیا، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ٹھہر کے سنتے رہنا، میری مائیں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، جناب زینب علی آپ کی مہمان ہے، آج علی کی بیٹی ساری رات جاگنا ہے، کبھی اکبر کو اپنے جگر کے ساتھ لگاتی ہے، کبھی جی بھر کے عباس کے چہرے کو دیکھتی ہے، کبھی حسین سے کہتی ہے میرے ساتھ بیٹھ میں تجھے دیکھ لوں جی بھر۔ ہماری تو مائیں بہنیں ہمیں کہتی ہیں نا کہ پشت سے کپڑا ہٹاؤ، میں تیرے زخم پہ تیل لگاؤں، مرہم لگاؤں، یا مجھے مار دو گے یا اوپر اونچی ہے کرو گے۔ 11-10 محرم کی شام غریبہ کو جب حرامی شمر نے پہلا تازیانہ سجاد کی پشت پہ مارا، 4 سال کی سکینہ کہتے سجاد میرے ہاتھ پاپا کریں گے، سجاد میں تیرے زخموں کو دیکھ نہیں سکتی، اور میرا بیمار بھائی میں تیرے ساتھ کیسے سکتی، اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ حق یہی کا سادات عظام عزاداران حسین علیہ السلام، شیعہ سنی دوستو، ماتم اہل سنت نہیں کرتے، شیعہ تو ماتم کرتے ہیں، سر پہ ہاتھ مارنا، جو جوان بیٹھے ہو سینے پہ مار لینا، میں بہنیں بیٹیاں ہے کر رہی ہیں۔ آج کی رات میں کیا بتاؤں کہ کیا رات ہے، ابھی اونشا صاحب نے آپ کو اعمال بھی بتائے، ترتیب بھی بتائی، زلجنا کی تعظیم بھی بتائی، زنجیر زنی کی تعظیم بھی بتائی۔ حسین نے آج کی رات کو ڈھیر سارے حصوں میں تقسیم کیا تھا، خیام حسینی سے جو اصحاب حسین کے خیمے تھے وہ کچھ فاصلے پر پہلے تھے،
آج کی رات حسین اپنے اصحاب کے خیمے اپنے خیام کے قریب لے کے آئے۔ حسین کے اصحاب اپنے خیموں میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جیسے بستر بیماری پہ سوئے ہوئے تھے نا سجاد امام، سجاد کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ باقر کا بابا تڑپ کے اٹھا، تلوار اٹھا کے خیمے سے بہ رہے۔ حسین سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے کیوں جلال میں آ گیا؟ کہتے بابا یہ کس کی مردوں کی آوازیں ہیں؟ میری پھوپھی زینب کے کانوں تک جا رہی۔ حسین کہتے ہیں یہ میرے صحابی ہیں، میرا بیٹا سلامت رہے۔ سجاد کہتے بابا ٹھیک ہے آپ کے صحابی ہیں پر وہ تو زینب ہے نا۔ حسین کہتے ہیں آج میری مرضی چلنے دے، کل جہاں تیرا دل کرے تو اپنے خیمے لگا لے۔ زینب بھائی کی گلے میں بہن ڈال کر کہتی ہے کل خیمے ہوں گے تو سجاد لگائیں گے، کل تو تیرے سجاد کو میں اپنے سر پہ اٹھا کے خیمے سے بہن گیا۔ سادات ضرور ہے کرنا کیونکہ تمہیں بچایا ہے جلتے خیموں سے علی کی بیٹی نے۔ سجاد نہ بچتا تو آج نسل سادات کہاں پہ ہوتی؟ جو عزادار امتی بیٹھے ہو ضرور آل محمد کی بارگاہ میں غصہ پیش کرنا۔ سب سے پہلے حسین سجاد مولا کے خیمے میں ہے۔ اٹھ کے سجاد نے بابا کا سلام کیا، اللہ کرے مر جائے جعفر۔ سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں سجاد تو میرا بڑا بیٹا ہے، ایک مشورہ کرنا ہے تیرے ساتھ میرا بیٹا ہے، کرنا میرا چندہ۔ بابا حکم کریں۔ فرماتے ہیں جہاد ہے دو، ایک ہے جہاد اصغر، ہائے ہائے جن کی ہے نکل گئی ہے خیرات جلدی مل گئی آپ کو۔ ایک ہے جہاد اکبر، بیٹا تو کون سا جہاد کرے گا؟ بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بابا میں تیرا بڑا بیٹا ہوں، میں جہاد اکبر کروں گا۔ حسین کہتے ہیں اچھا فوج تقسیم کر۔ سجاد کہتے ہیں بابا فوجی بھی میں چنوں گا۔ فرماتے نہیں جہاد تو نے چنا ہے، فوج میں تقسیم کروں گا۔ بابا حکم کرو، پتہ نہیں کس نے بندے ہے کریں گے شب عاشور۔ سجاد سے حسین علیہ السلام رو کر کہتے ہیں عباس سے لے کر اصغر تک فوجی میرے، زینب سے لے کر سکینہ تک فوجی میرے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ان ہاتھوں پر میں بیٹے قربان کر دوں جو ہاتھ آج کی رات سر پہ ماتم کر رہے ہیں، ان بہنوں کی جوتیوں پر میں اپنی بہنیں قربان کر دوں جو سیدہ کو پرسہ دے رہی ہیں۔ جو چپ کر کے بیٹھے ہو ہے کرنے کی کوشش کرو، تھوڑی سی شکل بناؤ تاکہ بی بی زینب آپ کو بھی ہے کہ خیرات عطا فرما دے گی۔ جب سے بابا کی بات سجاد نے سنی ایسا پلنگ پہ پھر لیٹا، پھر شام غریبہ کو جا کے زینب نے جگایا۔ سجاد آنکھ کھول کر کہتے ہیں اماں میرا چچا عباس۔ بی بی کہتی ہے ایک تو بچ گیا ہے ایک باقر بچ گیا ہے، مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، تیرے اکبر کا قاتل میری چادر لے گیا ہے، جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر چلے جائیں۔ کہ پہلے خیمے میں سجاد کے حسین گئے، اسی طرح چلتے چلتے قاسم کی ماں کے خیمے میں گئے، وہ اپنے قاسم کو تیار کر رہی ہے۔ چلتے چلتے اس خیمے میں حسین آئے، اب میں مر جاؤں اللہ کرے۔ جس خیمے میں ایک ماں ہے، ایک 4 سال کی بیٹی ہے جو ہے کر چکے ہو، ایک 6 مہینے کا لال ہے جس کے رخسار پیاس کی وجہ سے پیلے ہو گئے تھے، جس کے ہونٹ پیاس کی وجہ سے کھل گئے تھے۔ آپ نے ہے نہیں کی جو چپ کر کے بیٹھے ہو، تمہیں آل محمد کی پیاس بتائی نہیں گئی۔ علامہ دربندی کہتے ہیں اتنی پیاس تھی آل محمد کے خیام میں، جن بچوں کے منہ کھل گئے تھے وہ پھر بند نہیں ہوئے، جن کے بند ہو گئے تھے پھر وہ کھلے نہیں ہیں۔ واہ 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 واہ، وہ پیچھے سے بزرگ ماتم کر رہے ہیں، جو ہے اونچی کر سکتے ہو آج شرم نہ کرنا میرے دماغ میں۔ آج ذاکر کی ضرورت ہی نہیں ہے تجھے یار، یہ بچے چہرے کا ماتم کرنے لگے۔ حوصلہ۔ اصغر کی ماں کے خیمے میں گئے، بی بی کہتی ہے مولا کسی کا 18 سال کا ہے، کسی کا 13 سال کا ہے، کسی کا 9 سال کا ہے، کسی کا بیٹا 10 سال کا ہے، میرا تو ہے 6 مہینے کا، نہ یہ میدان میں جا سکتا ہے نہ یہ چل سکتا ہے،
حسین رباب کو حوصلہ دے کے کہتے فکر نہ کر، قیامت تک جو میرے ماتمی ہوں گے وہ 18 سال والے کا ماتم ضرور کریں گے، لیکن تیرا یہ بیٹا ایسا کام کر جائے گا جو نہ عباس کر سکے گا نہ اکبر۔ اور آپ کو یاد ہے کہ کتنا بڑا کام کر گیا 6 مہینے کا لال، ایک مسکراہٹ سے یزیدیت کو مار گیا علی اصغر۔ علی اصغر کے صدقہ میں مالک آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ میں تو یہ واقعات آپ کو سنا رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں۔ ایک 4 سال کی بچی ہے جو پورے خیام جہاں جہاں حسین جاتے ہیں نا، سکینہ بابے کی ابا کا دامن پکڑ کے ساتھ ساتھ چلتے ہو۔ میں کہہ رہا کھاتے پروان جو سمندر بن بھی گئے آپ کی آنکھیں، یہی تو میں مانگ رہا تھا آپ سے، اور آپ کو بی بی نے خیرات عطا فرما دیے۔ حسین فرماتے ہیں سکینہ کہیں بیٹھ جا بیٹا۔ سکینہ کہتی ہے بابا آپ کو پتہ ہے مجھے آپ کے سینے کے علاوہ نہیں، بابا آج کی رات کا مجھے پتہ چلا ہے تیرا سینہ مہمان ہے۔ اللہ کرے یہ جملہ میں پڑھ لوں اور یہ بات میں برداشت کیسے کرے۔ اکیلے خیمے میں آج کی رات حسین جناب سکینہ کو لے گئے، بیٹی کو سامنے بٹھا کے ہاتھ ہوں تو سر پہ مارنا یا سینے پہ۔ حسین نے بیٹی سے پیار کرنا شروع کیا، سر چوما، پیشانی چومی، ایسے ہاتھ پھیر دیا امامت والا بیٹی کے سر پر، جیسے اب میں کیسے سمجھاؤں، جیسے حسین کے پاک ہاتھ بیٹی کے گوشواروں پہ آئے جو پہنچ گئے، جو حسین اکبر کی لاش پہ نہیں رویا، اونچی ہے کی شبیر نے۔ سکینہ کہتی ہے بابا آپ ہے کیوں کر رہے ہو؟ حسین کہتے ہیں کل یہی گوشوارے ہوں گے، ایک کتے شمر کے ہاتھ ہوں گے۔ آجو سید، آجو آنا ہے، آجو بسم اللہ، مل کے پرسہ پڑھتے ہیں میرا بادشاہ، آجو میرا سردار۔ مولا آپ کی محنتیں قبول فرمائے، مولا آپ بھائیوں کو سلامت رکھے، یہ عزاداری کا کارواں اسی طرح رواں دواں رہے۔ جب حسین نے کہا نا بیٹا شمر کے ہاتھ ہوں گے، شرما نہ رہا، شرماؤ نہیں میرا بیٹا، نہ میرا بیٹا، نہ آج توجہ ہٹانی نہیں ہے، آج بندہ گنہگار ہو جائے گا اگر روتے روتے ادھر ادھر دیکھے تو۔ آج بھی رات ہی تو ہے جو آنسو کی رات ہے، کل تو یہی وقت ہوگا پورا جہان سویا ہوا ہوگا، اکیلی زینب کے ہاتھ میں چلے ہوئے خیام کی لکڑی۔ بابا جی پرسہ قبول کرو سیدو، اسی موقع نے تو سادات کو ذات دے۔ اللہ اکبر۔ حسین نے بیٹی سے پیار کیا، دیر سارا نہ پڑھ جاؤں، جملہ مسائب کا جناب کبھی پڑھنا ہے۔ جیسے حسین کے ہاتھ سکینہ معصومہ کے گوشواروں تک آئے نا بابا جی، حسین کی چیخ نکلی، بی بی کہتے بابا آپ کیوں روئے؟ فرماتے ہیں یہ تیرے رخسار، یہ تیرے گوشوار، کل بیٹا زخمی ہو جائیں گے، جو دور میں نے تجھے عید والے دن پہنائے تھے وہ کوئی ایک بے حیا چھین کے لے جائے گا۔ جناب سکینہ کہتی ہے بابا آپ مجھے چھڑائیں گے نہیں؟ حسین کہتے ہیں میں ہوا تو چھڑا لوں گا، ورنہ میں تجھے سجاد کے حوالے کر کے یا حسین، یا حسین۔ سر پہ ہاتھ مارے دے جڑے جوان بیٹھے ہو، ناراض نہ ہونا، علی اکبر کے نوکر بیٹھے ہو۔ آج اللہ کرے میں مر جاؤں آپ سلامت رہے، اور نہ تھکنے والے بچوں ہو، جوانوں ہو، بہر والے اندر والے۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ تھوڑا سا سفر کرنا ہے اس لیے میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے جذبات سے میں واقف ہوں، آپ سے برداشت نہیں ہوتا، بی بی آپ پہ ڈھیر ساری راضی ہے، اس لیے پھر آپ کے جذبات زیادہ ہو جاتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں 2-4 لمحے میں آپ کو اسی طرح جس طرح رو رہے ہو، یہ ہے کافی ہے حسین کی غربت کے لیے، یہ ہے سننے تو وہی علی کی زخمی بیٹی، 10 دن تمہارے گھر میں مہمان بن کے بیٹھی رہی ہے، آپ مجلس پڑھ کے سن کے ہم گھروں کو چلے جاتے تھے، زینب اسی جگہ پہ پھرتی رہتی تھی، اپنی زخمی ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہتی تھی اماں یہاں فلاں مومن بیٹھ کے منہ کا ماتم کر رہا تھا، اماں یہاں فلاں مومن بیٹھ کے سینے پہ ہاتھ مار رہا تھا، اماں یہاں فلاں سید میرا بیٹا بیٹھ کے ماتم کر آئے، میں صدقے جاؤں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سارے خیام سے ہو کر ہے حسین اس خیمے میں آئے. ایک جملہ میں نے ضرور کہنا ہے اور آج ہی کہنا ہے اور مہر لگ جائے گی کیونکہ عاشور کی شب بھی ہے. اور سادات عزادار بانیان تشریف فرماؤ, میری بیٹیاں, میری مائیں, میری بہنیں, سید زادیہ تشریف فرماؤ. آپ کی ہے کی وجہ سے آج کی رات شام دی رلی حسین میں غریب کے جملے تے مہر لا دیں گی. میں مرشد دنیا تے پڑھا گا تے تھوڑی امام بارگاہ دا نام لے کے پڑھا گا. علامہ اسیر جاڑوی نے جملہ پڑھا تھا راولپنڈی. اس کے بعد جاڑوی کو انہوں نے پڑھنے نہ دیا. جتنے ذاکر پیچھے تھے سارے ٹکرے مارنے لگ گئے. پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مسلمانوں, بی بی زینب عالیہ کا خیمہ وہ خیمہ تھا جس میں حسین بھی کبھی اجازت کے بغیر مولا تمہیں جو ہاتھ سر پہ مارنے لگتا ہے. جاڑوی کہتا ہے جس خیمے میں حسین اجازت کے بغیر نہیں جاتا تھا, اللہ کرے مرے جعفر آپ سر پہ ہاتھ مارے. جاڑوی کہتا ہے عباس کے بعد جب زینب ہوئی نا غریب, یہ کتا شمر گھوڑے سمیت زینب کے خیمے میں داخل. علی کی بیٹی کبھی یہ ہاتھ سر پہ رکھتی ہے. حوصلہ اب تو سارا پنڈال سر پہ ہاتھ مار رہا ہے. جو نہیں مار سکے مولا آپ کو توفیق عطا فرمائے. جس خیمے میں حسین اجازت کے بغیر نہیں جاتے تھے, بیٹی سکینہ کو ساتھ لیا, اسے جناب رباب کے خیمے میں بٹھایا حسین نے. خود جناب زینب عالیہ کے خیمے میں گئے. یہ آخری ودا ہے حسین کا. دروازے پر کھڑے ہو کر شبیر نے انما یرید اللہ کی آیت پڑھی. کانپ کے اٹھے مسلح سے جناب زینب. فضا, اما فضا, جی زینب عالیہ, لہجہ حسین کا ہے, آواز حسین کی ہے, اور لہجہ سوالیوں والا کیوں ہے؟ انما یرید اللہ کی آیت تو ہمارے دروازے پہ سوالی پڑھتے تھے. حسین کتنا غریب ہو گیا ہے کہ آج بہن کے خیمے پر سوالی بن کر کھڑا ہوا ہے. جلدی سے خیمے کا لڑ ہٹایا. علی کی بیٹی نے یہ بہن کو پتہ چلتا ہے جو بھائی سے پیار کرتی ہے, بھائی کو پتہ نہیں ہوتا کہ بہن کتنا پیار کرتی ہے. بھائی مرد ہوتا ہے نا, بہن پردہ دار خاتون ہوتی ہے. زینب بی بی نے بہیں پھیلائی. آ میرا نانے والی کی شکل والا, آ میرا, تو میرا بابا بھی تو ہے, میرا حسن بھی تو ہے, میرا تو محمد بھی تو ہے, میری تو ماں زہرا بھی حسین تو ہے, تیرے بغیر زینب کا ہے کون؟ کیوں سوالی بن کے دروازے پہ کھڑا ہے؟ میں تاڑی ہے تو تلوار دینا. حسین بہن کے خیمے میں ہے. علی کی بیٹی نے, اور میں سردار سے معافی مانگوں گا, عزاداروں سے بھی مانگوں گا, آپ سے بھی, باہر والوں سے بھی, اندر والوں سے بھی. یہ جملہ میں چھپا نہیں سکتا. بی بی زینب نے زندگی میں پہلی دفعہ اپنی تطہیر والی چادر سر سے اتار کر جو خیمے کی ریت پہ بچھائی. کہتی ہے میری چادر پہ بیٹھ. حسین کہتے تیری چادر پہ میں اکبر قربان کر دوں, تیری چادر پہ کیوں بیٹھوں؟ بی بی کہتی ہے بیٹھ جا, کل بھی تو کسی نے لے جانا ہے. میں سمجھوں گی میرے حسین کا صدقہ ہے. یا حسین, یا حسین, یا حسین. سر پہ ایک دفعہ ہاتھ مارتے ہیں جو جوان بیٹھے, ناراض نہ ہونا. ایک دفعہ منت کر رہا ہوں جو جوانوں کی, بزرگوں کی نہیں. بزرگ صرف بیٹھے رہے. حسین نے چادر اٹھا کر بہن کے پاک سر پہ رکھی. فرماتے جتنی دیر ہے تیری چادر مہمان, اتنی دیر تو سر پہ رکھ. یہ اللہ کے دین کی چھت بن جائے گی تیرا برقع. یہ اللہ کی الوہیت, رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کا پردہ بن جائے گی. میری شہادت کو یہی تیرا برقع بچائے گا میری مخدومہ بہن. بی بی کہتی حسین بیٹھ, ایک بات کرنی ہے تیرے ساتھ. شبیر فرماتے زینب حکم کر. بی بی کہتی حسین کل تو بھی مصروف ہو جائے گا, 10 کا دن چلے گا,
وقت میرے پاس بھی نہیں رہے گا. ایک بندہ ہے کرے اتنی کہ مجھے لگے میں کربلا میں کھڑا ہوں, میں نیاز بیگ میں نہیں. بی بی نے کہا حسین یہ پہلی اور آخری بہن ہے, اور حسین بھائی, بہن اور بھائی نے ایک دوسرے کو زندہ بیٹوں کا پرسہ دینا شروع کیا. کر لو میرا بیٹا, تو جوان بیٹھے ہو. بی بی کہتی ہے تو مجھے اکبر کا پرسہ دے. پتھر نہ بننا آج کی رات, تھک جاؤ گے چل چل کے, لیکن زینب کا بھی سفر شروع ہونا ہے کل, ہے نا بابا جی. پرسہ دینے کے بعد بی بی کہتے حسین حساب کرے. ہے پرانے عزادار ہو نا, خاندانی سادات اور عزادار بیٹھے ہو نا. حسین حساب کرے, تیرا خرچ کیا ہوا, میرا خرچ کیا ہوا. حسین کہتے کر حساب, تو میری بہن جو ہوئی. کہتے حسین حساب کرنا ہے نا تو مدینے سے شروع کرتے ہیں, کر میری بہن. بی بی کہتے حسین تو نے ایک بیٹی چھوڑی, میں نے 2 چھوڑی. حسین تو نانے بھائی اور اماں کی قبر پہ کیا تھا, میں نہیں گئی. حسین تو مرد ہو کے جنگلوں کے سفر کرتا رہا, میرا جبریل سے بھی پردہ ہے, میں پردہ دار ہو کر تیرے ساتھ سفر کرتی رہی. حسین اگر تو نے حج نہیں پڑھا تو پڑھا بہن نے بھی نہیں. حسین اگر تجھے مسلم کا درد ہے نا تو آدھا تجھے ہے آدھا مجھے ہے. حسین کل اکبر کو برچھی لگے گی, آدھی تیرے جگر میں لگے گی, میں تیرے کو قربان, آدھی میرے جگر میں لگے گی. کنجوسی نہ کرو, آج منت مان لو, میں چھوٹا سا بدا خان ہوں. حسین کل عباس کے 2 بازو قلم ہوں گے, ایک کا درد تجھے ہوگا, ایک کا درد مجھے ہوگا. کل تیرے 6 ماہ کے لال کو تیر لگے گا, آدھا تیری گردن میں آدھا میری گردن میں. لیکن حسین ایک قدم میں زینب تجھ سے بڑھ گئی. حسین کہتے ہیں وہ کون سے قدم ہے زینب تجھ سے تو بڑھ گئی. بی بی کہتے ہیں اس کا پتہ تجھے تب چلتا, تو زینب ہوتا میں حسین ہوتی, 9 لاکھ بے غیرت کا رش ہوتا, شمر تیری چادر میں ہاتھ ڈالتا, اور حسین میں خیرات مل گئی, خیرات مل گئی. حوصلہ حوصلہ, جو سر پہ ہاتھ نہیں مار رہے اللہ کرے شیعہ ہو صحیح جو جوان, جو آگے آگے بیٹھے ہو ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مار لو. جو آگے آگے بیٹھے ہو ناراض نہ ہونا, آپ کو زحمت دے رہا ہوں بیٹا. حوصلہ حوصلہ میرا بیٹا, میں تھوڑی ہے تمہارا جوان, میں قربان جاوا تھوڑی محنت ہے جی کرنا. حسین نے بہن کو حوصلہ دیا. حوصلہ دینے کے بعد کہتے ہیں حسین, کہتے ہیں زینب وعدہ یاد کروانے آیا ہوں تیرے خیمے میں, نہ تھک بیٹا, ویسے نہ مار, ساتھ ہاتھ مار تاکہ تیری نیند ختم ہو, تاکہ مصائب میں تو شامل ہو جائے. ہے تو شامل. زینب میں تجھے وعدہ یاد کروانے آیا ہوں, اب جسے یاد آ جائے گا وہ بے تحاشا ہے کرے گا. بی بی کہتے ہیں کرواؤ یاد حسین. فرماتے ہیں یاد کر 11 شعبان جب اکبر دنیا میں آیا تھا. تو نے مجھے کہا تھا میرا بیٹا مجھے دے, اور زینب میں نے وعدہ لیا تھا اگر کہیں مجھے ضرورت پڑی میں اکبر واپس لینے آؤں. اور مسلمانوں پہلے حوصلہ تو پیدا کرو اتنا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی تھوڑی دیر کے بعد 4-5 گھنٹے ہی ہیں, اکبر کی اذان سنو گے, بے تحاشا ٹکرے مارو گے, ساری رات جاگتے ہوئے اس اذان کے لیے کہ کب اکبر اذان لہجہ سنے. یہ جوان بے تحاشا چھریاں چلاتے ہیں, زنجیر چلاتے ہیں, ٹکرے مار مار کے آپ کو میں نے دیکھا ہے زخمی ہو جاتے ہیں, لیکن علی کی بیٹی آپ کی حفاظت فرمائے.
جہاں جہاں آزاداری ہو رہی آج کی رات کے صدقہ میں مولا کسی کو کوئی تکلیف نہ دے. جو اکبر کے نوکر جوان بزرگ بیٹھے ہو میری بیٹی امائے حسین فرماتے ہیں آج سودا کر, اکبر مجھے دے دے, سجاد تو لے لے. بی بی کہتے ہیں ہو گیا سودا حسین, تیری جو نہیں نبھتی تو لے اکبر, لیکن آج کی رات میرے پاس رہنے دے. حسین نے حضرت اکبر اور عباس کو بلایا. اکبر اور عباس, جی مولا تم دونوں نے خیام کے گرد رہنا ہے. میں جانتا ہوں یہ بہت بے حیا لوگ ہیں, کہیں میری زینب کے خیمے کو میری زندگی میں نقصان نہ ہو. اب میں جملہ یہاں پہ رک کے پھر کہتا ہوں اور سادات اور عزاداروں کو ہدیہ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں حسین اکبر کی پرچھی نکالنا تیرا حوصلہ ہے, لیکن زینب کی چادر اترتے دیکھنا تیرا حوصلہ نہ تھا. یہ اس سجاد کو سلام ہے جس کے سامنے 5-5 لاکھ بدماشوں کے مجمع میں زینب ایسے چلتی رہی جیسے خود حسین اکبر کی لاش پہ گیا تھا. جو پتھر بن گیا ہے ماتم وہ بھی کر رہا ہے. نہ ادھر ادھر دیکھنا غازی کا واسطہ, یہ لائن کٹ گئی تو پھر مسائل ختم ہو جائے گا. جتنی محنت کر کے بیوی سے آپ کو خیرات مل گئی ہے نا, اسے بیٹا سنبھالنا پڑے گا جوانوں کو. عباس اور اکبر نے پہرا شروع کیا. صبح کا وقت ہوا, جس کے انتظار میں ہو اذان کا. حسین نے اکبر کو بلایا. اکبر, جی بابا. بیٹا 18 سال ہو گئے, میں نے تجھے بتایا نہیں, یہ جو میری بہن ہے نا زینب عالیہ, یہ تیرے پالنے والی ماں ہے. تیری ماں ام لیلا ہے. اب تو میری ماں کو ہائے کرنی چاہیے تھی. بیٹا 18 سال ہو گئے, او میں صدقے جاوا تیری جوانی تو. بیٹا تو نے اپنی ماں کو ماں نہیں کہا. میرا دل کرتا ہے ایک دفعہ اپنی ماں کے خیمے میں جا, اب تو حکم پورا پہ کرتا نہیں, تے جا کے ماں کو ماں کہہ کے آ. اکبر بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بابا میں رات سے ماں کو مل آیا ہوں. رات سے کب مل آیا؟ کہتے ہیں بابا جب آپ نے حکم دیا تھا کہ اکبر اور عباس پہرا دو تو میرا چچا ہے. کاش بزرگ بیٹھے ہیں اور یہ ہے کریں گے بچے شاید نہ کریں. بابا آدھی رات کے بعد میرا چچا عباس خیمے میں گئے, ایک کرسی اٹھا کے لے آئے. میرے سامنے کرسی رکھ کے کہتے ہیں اکبر تو کرسی پہ بیٹھ, میں تیرے سامنے زمین پہ بیٹھتا ہوں. میں نے کہا میرے چچا بھی ہیں, میرے استاد بھی ہیں, میں کیسے کرسی پہ بیٹھوں؟ فرماتے ہیں آج استاد نہ سمجھ, تو محمد بن کے کرسی پہ بیٹھ, میں علی بن کے تیرے سامنے زمین پہ بیٹھوں. اکبر پتہ نہیں پھر ملاقات کب ہو تیرے ساتھ. اور میرے جوانوں اکبر کے ماتمے ہو, اور نہ شرمو تو 2-4 بچے ہے نہیں کر رہے ہو. ڈھیر سارا پڑھ گیا ہوں, ابھی پڑھنا ہے, ناراض نہ ہونا. معافی مانگ رہا ہوں بانیان سے بھی عزاداروں سے بھی. میرا اپنا دل بابا جی پھٹ گیا ہے. یار اسی ذاکر دے ہی ہے پر ہے تو تواڈے مومن نہ مولا دے بننا ڈالے. پہلے کتاب وچ پڑھ دے پھر آ کے تانوں سنا دے. دو چھڑیاں چل جن ساڈے جگر تے دعا کریا جی. اللہ ہو مہربانی. کہتے بابا میں کرسی پہ بیٹھا, مولا اگر آپ موجود ہیں نا تو مجھے یقین ہو کہ آپ موجود ہیں. ایک بندہ بھی ہے کرے اچھی. جب اکبر نے کہا نا بابا میں کرسی پہ بیٹھا, تڑپ کے حسین اٹھے. کہتے تو کرسی پہ بیٹھا تو میرا عباس. اور رل کے ماتم کریے غربت حسین نہ. اللہ اکبر. کہتے بابا میرا چچا میرے سامنے ریت پہ بیٹھا,
مجھے کہتے اکبر چہرے سے نقاب ہٹا، تھک نہ جانا غازی کا واسطہ، نہیں مروں گا میں نہ کوئی، مرتا تو حسین اکبر کو دیکھ کے مر جاتا۔ اور جس گھر میں ایک جوان کا جنازہ ہو وہاں پورا شہر اداس ہوتا ہے۔ حسین کے خیمے میں 18 جوانوں کے جنازے تھے۔ آج پتہ چلے علی کی بیٹی کو کہ میرے جوانوں کو ماتم کرنے جوان آئے ہوئے ہیں۔ کہتے بابا جیسے میں نے چہرے سے نقاب ہٹائے نا، میرا چچا اٹھ کے میرے چہرے پر بوسہ دے کے کہتے اکبر میں نے جان بوجھ کر سغرا کا نام نہیں لکھا تھا، تیرے بابا نے حکم دیا تھا تیری بہن ساتھ نہیں جائے گی۔ اکبر کاش آج سغرا ہوتی اور اکبر تیرا چہرہ دیکھتی، اور اکبر آج قیامت ہو گئی ہے، میں ہے پہ مارا جاؤں۔ کس کس کو حوصلہ دوں؟ سارے کے چہرے کا ماتا، وہ بچے کا رنگ بدل گیا یار، اس کے ہاتھ پکڑ لو۔ سب سے زیادہ میرا بیٹا ہو، میرا تیری زندگی ہو، میرا پتر۔ کہتے بابا مجھے چچا عباس نے کہا اکبر ایک بات کرنی ہے تیرے ساتھ۔ میں نے کہا بابا حکم کرو۔ کہتے اکبر تجھے بتاؤں جو تیری ماں ہے نا وہ جناب لیلا ہے، اکبر پہرا میں دیتا ہوں، تو فکر نہ کر، میں عباس ہوں، تو ڈر نہیں، تو فکر نہ کر ان شامیوں کا، میں تو تیرے پاپا کی چپ میں چپ ہوں، ورنہ یہ حرامی کون ہوتے ہیں؟ میں یہاں ایک حملہ کروں جو شام تک بھاگ جائے۔ تو ایک دفعہ اپنی ماں ام لیلا کے خیمے میں جا، اس کو مل کے آ، اپنی ماں کو ماں بھی کہہ کے آ۔ کہتے بابا میں چچا عباس کو حکم مان کے جیسے اپنی ماں، اب یہ جملہ یہ ہے کرے گی جیسے آپ بھی کریں گے لیکن سمجھیں گی یہ۔ کہتے بابا جیسے میں اپنی ماں ام لیلا کے خیمے میں داخل ہوا نا، قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی، میری اماں مجھے دیکھ کے کہتی اکبر بھول نہیں کہ تیری ماں کا خیمہ نہیں، اکبر تیری ماں زینب ہے۔ یا حسین، یا حسین، ایک بار ہاتھ مارو چاجڑے جوان بیٹھے سر سے تاکہ پتہ لگے جنازے دن میں بھارت بیٹھے ہو، علی دی دھینوں پتہ لگے میرے پتر اکبر کے جنازے تے آئے۔ حوصلہ حوصلہ بھی بیٹا، حوصلہ حوصلہ میرا بیٹا، حوصلہ۔ میں نے کہا اماں مجھے پتا ہے، حوصلہ بادشاہ، مجھے پتا ہے آپ میری ماں ہے۔ اکبر تجھے کس نے بتایا؟ میں نے کہا اماں میرے چچا عباس نے۔ بی بی کہتی ہے عباس کے بیٹے جیے، لیکن 18 سال کے بعد آج مجھے میرا اکبر ملا دیا ہے۔ کون سا ایسا بندہ ہے جو ہے نہیں کر رہا؟ سارے کر رہے ہو۔ کہتے ہیں بابا میری اماں نے قرآن بند کیا، قرآن کو اس کے مقام پہ رکھا، میری ماں جھولی پھیلائی، مجھے کہتی ہے اکبر اگر آ گیا ہے نا تو آ میری جھولی میں سو، نہیں ہے جی نا میرا بیٹا۔ اکبر کہتے میں نے کہا ماں میں 18 سال کا جوان ہوں، ماتم کر کے کہتی ہے جوان ہے تو زینب کے لیے، میرے لیے تو ویسا ہے جیسے جھولی کے اٹھ کے گیا تھا، میری جھولی میں نہیں۔ بابا میں ماں کی جھولی میں سر رکھا، مجھے پیار کرتی رہی، روتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد میری ماں اٹھی، ایک صندوق لے کے آئی، اور جب میں اللہ کرے مر جا آج بھی رات بابا جی کرو دعا کے یا سارے ہے اچھی کرن۔ بابا میری ماں نے میرے سامنے صندوق کھولا، کسی میں 1 مہینے کے بچے کے کپڑے، کوئی 2 مہینے کے بچے کے کپڑے، کوئی 6 مہینے کے بچے کے کپڑے، کوئی 10 سال کے بچے کے کپڑے۔ سر ہاتھ نہیں گیا نا آپ کا؟ بابا میری ماں کپڑے اٹھا اٹھا کے میرے بدن سے مس کرتی گئی۔ میں نے کہا اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ کہتی اکبر میں تیرے کپڑے بنا بنا کے رکھتی رہی ہوں، کل شام غریبہ کو لوٹ پڑ جائے گی، شامی آ کے ہمارا میں سمجھوں گی میرے اکبر کا صدقہ لوٹ کے لے جاؤ۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. حوصلہ. اب میرا دل میرا تو کر رہا ہے، پتہ نہیں بی بی زینب کا کتنا کر رہا ہوگا. میں تو گناہگار سے چھوٹا سا مداح خان ہوں، وہ تو اکبر کی ماں ہے، مجھے نہیں پتا ان کا دل کتنا کر رہا ہوگا. اللہ کرے جتنا بی بی زینب کا دل کر رہا ہے اتنی ہے تو نکل جائے. اکبر کہتے مجھے ماں نے کہا بیٹا تو 18 سال کے بعد مجھے ملنے آیا ہے، مانگ مجھ سے کچھ، مجھے غریب نہ سمجھی، میں علی کی بہو ہوں بیٹا، میں حسین کی زوجہ ہوں بیٹا، میں ابو طالب کی گھر کی بہو ہوں، تو جو مانگ میں تجھے دوں گی. ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے 18 سال کے بعد 18 سال والے نے کہا اماں مجھے موت کی اجازت دے. شاباش حسین کے آزادار، سادات آزادار. 18 سال کے بعد کسی بھی ہاتھ مار رہا سے میرا پتر ایک مرد بات بھی ہو تو ماما تو سیرے ویکھے. کیا وہ وقت ہوگا جب ماں سے 18 سال کے بعد 18 سال والے نے موت مانگی، جس کے سحروں کے دن تھے، جس کے مہندی کے راتیں تھی. حسین کہتے اچھا ملا ہے ماں کو، آ تو آخری اذان دے، میں آخری نماز پڑھوں، پھر اللہ کے دین پہ خرچ شروع کریں. اور اکبر اذان اونچی آواز میں دینا. ماتم کر کے شفیع محمد کہتے بابا اونچی میں کیوں دوں، کس کو سنانی ہے؟ فرماتے تیری پھوپھی زینب نے کہا ہے کہ میں نے اکبر کیا ہے صدقے جاوا، میں نے اکبر کی اذان سننی ہے. تڑپ کے کہتا ہے بابا تیری بہنیں تو سنے، میرے حصے کی مدینے رہ گئی. حسین کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں تیری اذان صغرا مدینے میں سنے گی. میرے خیال میں اب بس کر دو. سید مولوی کے سامنے اگلی گل اوکھیا نے انہاں دے جذبات تو میں واقع بادشاہ حکم کرو ہاتھ نہ بنو، میں گناہگار ہو جاؤں گا. پڑھ دوں جملہ. اکبر نے گلدستہ اذان پہ کھڑا ہوا، حسین نے ہوا کو حکم دیا میری صغرا تک میرے اکبر کا لہجہ پہنچا. اکبر نے پہلی دفعہ کہا اللہ اکبر. پھر کہہ دو تھوڑا حکم ہے میرا سونا. اکبر کہتا ہے اللہ اکبر. جیسے بھائی کے قدموں پہ منہ رکھ کے صغرا سوئی ہوئی تھی، تڑپ کے کہتی ہے میرا اکبر آ گیا، میرا اکبر مجھے لینے آ گیا. چھپا دیا ہے، ابھی دکھاتا ہوں. او میرا بیٹا، او میرا چندہ، او میرے بیٹا. کس کس کو حوصلہ دو، کس کس کا منہ چومو. او میری ماں، او میری بہنیں بیٹیاں حوصلہ. اب لگا ہے نا کہ جوان کا جنازہ اٹھ رہا ہے. اکبر کہتا ہے بابا اذان میں نہیں دے رہا، تم صبح سن لینا. اکبر جب گلدستہ اذان سے اترا، ہاتھ میں بعد میں گناہگار ہو جاؤں گا. اکبر کہتا ہے بابا ایک منت لگا اپنے بیٹے پر. حسین کہتے ہیں بیٹا تو میرے نانے کی شکل والا ہے، جو تو کہے میں پوری کروں. کہتے ہیں بابا مجھے ایک دفعہ نا صغرا دکھا.
فرماتے دیکھ، کہتے بابا 40 دروازہ بند ہے، سکران نہیں ہے۔ حسین کہتے نانے کے روزے پہ دیکھ، شاید صبح کے وقت نانے کو ملنے گئی ہو۔ کہتے ہیں بابا نانے کی زمین ہل رہی ہے، سکران نہیں ہے۔ حسین کہتے ہیں اب جگر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ۔ اب جو اکبر نے دیکھا، کہتے ہیں بابا ہاتھ ہٹا ورنہ تیرا بیٹا مر جائے گا۔ اکبر ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں بابا ہمارے گھر کی دیواریں ہیں، سغرا کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے ماتم کر کے بابا روک لو، بابا جی تجھے آپ ماتم کرو، انہوں نے کرن دو، میں چھٹن نہیں لگا، انہوں نے روکا نہیں۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ اذان ختم ہوئی، حسین نے نماز پڑھائی، اپنے پہلا شہید علی اکبر ہے، حسین خیمے میں لے آئے، 120 سیدزادیاں اکبر کے گرد کھڑی ہیں۔ حسین کہتا ہے زینب میری بہن، میں اکبر کو تیار کرنے لگا، میں اکبر کو تیار، حوصلہ میرا چندہ ہو، میرا پتر ہو، میرا سونا، میں اکبر کو تیار کروں۔ بی بی کہتی ہے کر تیار۔ اور مینو نہیں پتا علی شاہ صاحب کی نہ مینو مارنے۔ حسین نے بہن کے سامنے بلکہ 120 سیدزادیوں کے سامنے اکبر کا یہاں سے قمیض پھاڑنا شروع کیا، پھر اکبر کا یہاں سے قمیض پھاڑنا شروع کیا۔ حسین نے جیسے بیٹے کو امامہ بندھانا شروع کیا، 120 سیدزادیوں نے ہاتھوں کا نہیں پتھروں کا ماتم کیا۔ جب حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، سردہ پرسہ پڑھو جب چپ کر کے بیٹھے ہو۔ حسین کہتا ہے انا للہ، زینب کہتی ہے میرے اکبر کو جنازہ کیوں بنا رہے؟ پڑھوں ایک جملے کی اجازت ہے۔ 36 ودے ہیں حسین کے بیٹے کے۔ ایک دفعہ فضا نے بلایا، ایک دفعہ کہتا ہوں، ایک دفعہ سکینہ نے بلایا، ایک دفعہ سجاد نے بلایا، ایک دفعہ بی بی زینب نے بلایا۔ اکبر کہتا ہے جب 35ویں دفعہ میں جانے لگا، مجھے پیچھے سے آواز آئی اکبر گھوڑے سے اتر نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھ، دل کرے تو اترنا، دل کرے تو چلے جانا۔ اکبر کہتا ہے کاش میں بچی سے پہلے مر جاتا، میں نے جو دیکھا تو کیا منظر ہے، میرا ضعیف بابا حسین ہے، میرے گھوڑے کے پیچھے دوڑ دوڑ کے کہتا ہے تمہارا ایک دفعہ گھوڑے سے نیچے آ۔ ایک دفعہ بیٹھو، ڈائریکشن نہ دے، ان کو رونے دے تو خود رو، مرنے دے مر جاؤ اللہ کرے میں۔ اکبر گھوڑے سے اترا، بابے کو ملا، پھر سوار ہوا، میدان میں گیا، دوڑ رہا تھا اکبر کا گھوڑا، حسین کتے پہ لعنت کرے۔ اس نے کہا اکبر تو جنگ کر رہا ہے، تیرے پھوپھی کے خیمے کو آگ لگ گئی، کوئی ہے جب مرد ہو اور سر پہ ہاتھ مارے